حامد کے ہاتھ فضا میں رکے ہوئے تھے، آنکھیں بڑی بڑی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا مگر کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ لڑکی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، بس اس کی آواز ابھی بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ معافی دروازے پر نہیں ضمیر پر مانگی جاتی ہے۔ حامد نے خود کو سنبھالا، اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، جسم کانپ رہا تھا اور دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ اس سے لگا جیسے دل کے اندر کوئی ہاتھ مار رہا ہو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، بارش کے پانی سے بھیگا ہوا، ٹھنڈا اور سنسان۔ کیا یہ سب حقیقت ہے یا میرا ذہن مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ حامد نے خود سے پوچھا۔ اس نے باہر قدم رکھا، زمین پر کیچڑ اور پانی کے داغ تھے مگر لڑکی کا کوئی نشان نہیں، صرف درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا کاغذ پڑا ہوا تھا۔ حامد نے اسے اٹھایا، کاغذ پر لکھا تھا، جو دروازہ وقت پر نہ کھولے وہ بعد میں عذاب بن جاتا ہے اور جو دروازہ وقت پر کھلے وہ کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ حامد کے دل پر ایک بھاری سا بوجھ گرا، یادیں، پچھتاوا، خوف، سب کچھ ایک ساتھ اس پر طاری ہو گیا۔ صبح ہوئی، بارش تھم چکی تھی، گاؤں پر معمول کی روشنی پھوٹنے لگی تھی۔ گاؤں والے حامد کے پاس آئے، اس کی جھونپڑی کے پاس جمع ہوئے، لیکن حامد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، چمگادڑوں کی پرواز کی آواز آ رہی تھی مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ گاؤں والے گپ شپ کرنے لگے۔ یہ تو عجیب ہے، حامد کہاں گیا؟ کچھ بزرگ نے کہا، یہ وہ رات تھی جس کا انتظار سب کو تھا، وہ دروازہ جو سب سے بڑی بھول تھی۔ حامد اندر بیٹھا تھا، باہر کی چھاؤں کے نیچے، چپ چاپ۔ اس نے خود سے کہا، میں نے دروازہ کھولا لیکن دیر سے، اب میرا ضمیر سکون نہیں پائے گا۔ لیکن ساتھ ہی اس کا دل میں ایک ہلکی سی روشنی بھی آ گئی۔ لڑکی نے اسے یہ سبق دیا تھا کہ دروازہ کھولنا ہر وقت نیکی نہیں ہوتا اور بند رکھنا ہر وقت گناہ نہیں ہوتا۔ اصل آزمائش انسان کی ضمیر اور عمل میں چھپی ہوتی ہے۔ حامد نے پہلی بار اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ یہ دنیا صرف دیکھنے اور خاموش رہنے کی نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی اور فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ یہ رات، وہ دروازہ، حامد کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ اب وہ جانتا تھا، انسان کی سب سے بڑی آزمائش خوف کے سامنے ضمیر کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہر دروازہ ایک موقع ہے، نیکی یا ظلم کے لیے۔ جو وقت پر کھولا جاتا ہے وہ دروازہ زندگی بدل سکتا ہے اور جو وقت پر نہ کھلا وہ بعد میں پچھتاوے کے سبب بنتا ہے۔ حامد کے اندر سکون بھی آیا اور خوف بھی باقی رہا، مگر اب وہ جان چکا تھا کہ انسان کا اصل امتحان دروازے کے پیچھے نہیں بلکہ اپنے اندر ہوتا ہے۔ صبح کی دھوپ آہستہ آہستہ جھونپڑی کی کھڑکیوں سے اندر آنے لگی۔ حامد کی آنکھیں ابھی بھی بوجھل تھیں۔ اس نے خود کو دیکھا، بوڑھا، تھکا ہوا مگر کچھ زیادہ ذہنی سکون کے ساتھ۔ وہ دروازہ جسے وہ سالوں سے ڈرتا رہا تھا اب کھلا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہی پرانا راستہ، وہی زمین، وہی نیم کا درخت اور وہ کاغذ جس پر لکھی ہوئی سچائی اسے ابھی تک نظر آ رہی تھی۔ جو دروازہ وقت پر نہ کھولے وہ بعد میں عذاب بن جاتا ہے اور جو دروازہ وقت پر کھولے وہ کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ حامد نے گہرائی سے سانس لی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اب مختلف ہے۔ پچھلے سالوں کی خاموشیوں، خوف اور پچھتاوے نے اسے سکھایا کہ اصل طاقت عمل کرنے میں ہے اور اصلی گناہ خاموش رہنے میں۔ گاؤں کے لوگ جھونپڑی کے باہر جمع ہوئے۔ وہ سب حیران تھے کہ حامد اتنی دیر کے بعد باہر آیا اور کچھ بولے بغیر چلے گئے۔ بزرگوں میں سے ایک نے سر ہلایا، یہ دروازہ اور یہ راز سب کے لیے سبق ہے۔ کچھ بھی دیکھو، کچھ بھی سنا، اصل فیصلہ ہمیشہ ضمیر کا ہوتا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ واپس چلے گئے مگر گاؤں کی فضا اب پہلے جیسی خاموشی نہیں رہی تھی۔ اب ہر شخص جانتا تھا کہ کبھی بھی دروازہ کے پیچھے چھپی حقیقت کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ حامد نے جھونپڑی کے اندر بیٹھا، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اور باہری درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی آواز اب صرف یاد تھی مگر سبق زندہ تھا۔ حامد نے سوچا، کبھی کبھی دیر سے بھی صحیح کام کرنا بہتر ہے۔ خوف کے باوجود عمل کرنا انسان کی اصل طاقت ہے اور سب سے بڑھ کر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دروازہ اس کا ضمیر ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عمل کی اہمیت کبھی کبھی صرف دکھانا یا خاموش رہنا کافی نہیں۔ دروازہ یا حالات کی پرواہ نہ کریں، اصل فیصلہ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ پچھتاوے کا بوجھ، جو دروازہ وقت پر نہ کھولے وہ بعد میں عذاب بن جاتا ہے۔ سچائی کا سامنا، دیر سے سچائی کا سامنا کرنا بہتر ہے مگر جتنا جلدی ممکن ہو اتنا بہتر۔ حامد کی زندگی اب بدل چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ خوف اور تنہائی کے باوجود ایک دروازہ کھولنا کبھی کبھی سب سے بڑی ضرورت ہے اور خاموش رہنا سب سے بڑی بھول۔
دھول۔ سورج کی ہلکی روشنی جھونپڑی کے کونے میں پڑ رہی تھی۔ حامد نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، لیکن اس بار خوف کے ساتھ نہیں بلکہ سمجھداری اور ضمیر کی روشنی کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی میں سب سے بڑا سبق یہ ہے، دروازہ صرف لکڑی کا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ ضمیر اور عمل کا آئینہ بھی ہوتا ہے۔